شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 98 آج شروع کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ یہ آیت کریمہ بظاہر تو مختصر سی ہے، مگر اس کے ایک ایک کلمہ میں جس قدر نعت محبوب ہے اس کے بیان سے زبان و قلم قاصر ہیں۔ صرف 4 طرح اس سے نعت پاک بیان کرتا ہوں۔ رفعت کے معنی رب تعالیٰ نے اس بلندی کو اپنی طرف نسبت کیوں دی کہ ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا، اور لاکا یعنی تمہارے لیے کیوں زیادہ فرمایا، اور حضور علیہ السلام کے ذکر سے کیا مراد ہے۔ نمبر 1، رفعت کے معنی ہے بلندی، رفعنا کے معنی ہوئے ہم نے اونچا کر دیا آپ کا ذکر۔ اس سے اونچا کرنے کے معنی میں بہت ہی گنجائش ہے۔ اولن تو یہ کہ تمام بڑوں کے ذکر تو زمین پر، مگر محبوب علیہ السلام کا چرچا زمین پر بھی اور آسمان پر بھی، جنت میں بھی۔ فرش والے تیری شوکت کا عل کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ شاعر کا خیال سب سے زیادہ اونچا اڑتا ہے، مگر جہاں کے شاعر کا خیال بھی نہ پہنچ سکے وہ مرتبہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں، میں نے اپنے کلام سے محبوب علیہ السلام کی تعریف نہ کی، بلکہ ان کے ذکر پاک سے اپنے کلام کو قابل تعریف بنا لیا۔ دوسری اس طرح کہ ہر جگہ دیکھو جہاں رب کا نام وہاں محبوب علیہ السلام کا نام پاک، کلمہ، اذان، نماز، اتحیات و خطبہ وغیرہ۔ تیسرے اس طرح کے قرآن اور انبیاء کا ذکر ان کے پاک ناموں سے، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور ندا اچھے اچھے اوصاف سے۔ چوتھے اس طرح کے بڑے بڑے نام اور دنیا سے ایسے گئے کہ ان کا نام بھی مٹ گیا، مگر نہ مٹا تو ان کا چرچا۔ لوگوں نے ان کا ذکر بند کرنے کی بہت کوشش کی، بدعت کہا، شرک کے فتوے لگائے، مگر وہ خود مٹ گئے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر نہ مٹ سکا، رب نے حضور سے وعدہ فرمایا تھا۔ پانچویں اس طرح کے سارے ملائکہ اور نبیوں سے آپ پر درود و سلام پڑھوا دیا گیا۔ چھٹے اس طرح کے میثاق کے دن سارے نبیوں نے آپ کا کلمہ پڑھا وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، پہلے میں ہم نے رفعت کا ذکر فرمایا، اب بلندی کو دوسرے ذکر میں فرماتے ہیں کہ مصنف بلندی کو اپنی طرف اس لیے نسبت کیا کہ کسی کو عزت ملتی ہے کنبہ سے، کسی کو دولت سے، کسی کو خاص دن میں پیدا ہونے سے، کسی کو کسی کی وجہ سے، مگر ہمارے محبوب کو کسی سے عزت نہیں ملی، بلکہ سب کو ان سے عزت ملی، اور ان کو ان کے رب نے عزت دی۔ اس لیے آپ کی ولادت پاک نہ تو جمعہ کو ہوئی، نہ شنبہ کو، اور نہ اتوار کو، اور نہ منگل کو، کیونکہ جمعہ تو اسلام کا معظم دن ہونے والا تھا، اور ہفتہ یہودیوں کا، اور اتوار عیسائیوں کا، اور منگل مشرکین کا۔ دوشنبہ کو ولادت ہوئی یعنی پیر والے دن، تاکہ اس دن کو حضرت سے عزت ملے۔ اس طرح رمضان وغیرہ کسی مشہور مہینہ میں ولادت نہ ہوئی، بلکہ ربیع الاول میں ہوئی، تاکہ اس مہینہ کو حضور علیہ السلام سے عزت ملے۔ نیز آپ کی ولادت بیت المقدس میں نہ ہوئی کہ کوئی کہتا چونکہ وہ نبیوں کا شہر ہے اس لیے اس جگہ پیدا ہونے سے آپ کی عزت بڑھ گئی، اور نہ کسی سرسبز ملک میں ولادت ہوئی کہ کوئی سیر کرنے کو جائے اور زیارت بھی کر آئے، بلکہ مکہ مکرمہ عرب کا خشک ملک آپ کی ولادت کے لیے منتخب کیا گیا۔ پھر مکہ شریف میں آپ کو نہ رکھا گیا کہ کوئی شخص آپ کی زیارت حج کے طفیل نہ کرے، بلکہ مدینہ پاک میں رکھا گیا کہ زیارت سرکار کے لیے علیحدہ سفر کرو۔ کعبہ کی طرف بھی نماز اسی لیے ہوتی ہے کہ محبوب نے اس کو قبلہ بنا دیا۔ اس کی شرح ہم دوسرے سپارہ میں کر چکے ہیں۔ اس لیے پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنایا اور پھر کعبہ کو، کہ اگر پہلے ہی کعبہ معظمہ قبلہ ہوتا تو محبوب علیہ السلام کی یہ شان ظاہر نہ ہوتی۔ حق یہ ہے کہ دنیا و آخرت، دوزخ و جنت، مومن و کافر، بلکہ شیاطین بھی انہی کی رفعت ذکر کے لیے بنائے گئے کہ مومن تو ان کے گیت گائیں، کفار ان کا ذکر روکیں تو ذکر کی اور بھی شاید ہو، جنت میں ان کے فرما بردار ہو جائیں، اور دوزخ میں ان کے منکر دشمن ٹھونس دیے جائیں۔ دیکھو رب نے شیطان کو علم، عبادت، تقرب، تصرف سب کچھ دے کر اسے سجدے سے انکار سے مردود کیا۔
اسے بلند کر کے نیچے گرایا تاکہ قیامت تک کے علماء، صوفی، مشائخ، عابد، عارف عبرت پکڑیں کہ اس بارگاہ کی بے ادبی سے سارا کیا کرایا عقارت ہو جاتا ہے۔ سیدہ آدم دراصل نور محمدی کو سجدہ تھا۔ آدمی اپنی بنائی چیز خود بگاڑ سکتا ہے مگر رب کی بنائی چیز کسی کے بگاڑے نہیں بگڑتی۔ گیس و چراغ آدمی بجھا سکتا ہے کیونکہ انہیں آدمیوں نے ہی روشن کیا تھا، لیکن چاند سورج کسی کی پھونک سے نہیں بجھتے کیونکہ رب کی روشن کیے ہوئے ہیں۔ حضور کی رفعت کو اپنی طرف نسبت فرما کر یہ بتایا کہ تمہاری بلندی کسی مخلوق کی طرف سے نہیں بلکہ ہماری عطا ہے، لہٰذا تمہیں کوئی نیچا نہیں کر سکتا، بلکہ جو تمہیں نیچا کرنا چاہے گا وہ خود نیچا ہو جائے گا، اور جو تمہارا چرچا کرے گا اس کا دنیا میں چرچا ہوگا۔ رفعنا کو ماضی فرما کر یہ بتایا کہ تمہاری بلندی آج کی نہیں بہت پہلے کی ہے، اور ماضی کو مطلق فرما کر ارشاد فرمایا کہ تمہاری بلندی گزشتہ کے قرب بعد کی قید سے آزاد ہے۔ ہر زمان تمہاری آن بان اور شان اعلیٰ رہی۔ حق تو یہ ہے کہ یہ ماضی مستقبل حال فقط سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ ان کی بلندی جب سے جب نہ ماضی تھا نہ مستقبل زمانہ سے پہلے انہیں بلندی ملی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لاقا، اس لیے بڑھایا گیا کہ جس سے معلوم ہو کہ بلندی اور رتبہ آپ کے مل کر دیا گیا کہ جس کو آپ بلند فرمائیں وہ بلند ہو جائے، اور جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دھتکار دیں اس کو دونوں جہان میں کہیں بھی پناہ نہ ملے۔ اس کی چند مثالیں ہیں۔ اولاً تمام آدمی ہر جگہ سفر کرتے ہیں مگر ان کی کوئی عزت نہیں، مگر جہاں سفر حج کیا کہ حاجی بن گئے اور ان کی عزت ہو گئی۔ دوسرے آزما کر دیکھا ہے کہ ایک بندہ ایک شہر سے دوسرے شہر جہاز عرب کو جاتا ہے، حاجیوں کو لے کر اس پر اس قدر ہجوم آشکاں ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، اور اس کی ایسی عزت کہ لندن جانے والے اور پیرس جانے والے جہازوں کی وہ عزت نہیں۔ ابو جہل اور ابو لہب، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ان کے والدین نے کچھ اور رکھے تھے مگر سرکار نے ان کو اور خطاب دیے۔ والدین کے رکھے ہوئے نام گم ہو گئے، وہی نام مشہور ہو گئے جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے تھے۔ دنیا میں ہزاروں ماں باپ گزرے مگر جس قدر نام کے آمینہ خاتون اور عبداللہ کا بلکہ ان کے سارے خاندان کا دنیا میں روشن ہوا، کسی ماں کا کسی باپ کا ایسا نہ ہوا۔ دنیا میں ہزاروں نبی اور سینکڑوں صحیفے آئے مگر انہی پیغمبروں اور انہی کتابوں کے نام دنیا میں روشن ہوئے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روشن کر دیا۔ حضرت مریم کو یہودیوں نے تہمت لگائی مگر میرے آقا نے ان کی پاکدامی بیان فرمائی۔ تمام دنیا ان کی عصمت کا خطبہ پڑھ رہی ہے، غرض کہ جو ان کا ہو گیا اس کو عظمت مل گئی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص کے ان کے ذکر کو روکنا چاہے وہ حقیقت میں رب سے لڑائی کرتا ہے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔